السلام علیکم۔ 23 ستمبر سے 29 ستمبر تک کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ برج حمل یعنی ایریز، اس ہفتے آپ کو اپنی صحت کے پیش نظر خاص احتیاط برتنے کی ضرورت درپیش ہوگی۔ آپ کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ کچھ بھی خریدنے سے پہلے ان چیزوں کا استعمال کریں جو پہلے سے آپ کے پاس ہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ جلد بازی میں آ کر آپ کسی بھی ایسی چیز پر مال خرچ کر دیں جو آپ کے پاس پہلے سے ہی موجود ہے، اس لیے جلد بازی میں خریداری نہ کریں۔ اس ہفتے بہت زیادہ اندیشہ ہے کہ آپ کا کوئی پرانا اور قریبی دوست آپ کو کوئی بڑا دھوکہ دے، جس کے چلتے آپ اپنا غصہ خاندان کے کسی فرد پر نکال سکتے ہیں، جس سے خاندانی ماحول میں امن کی فضا خراب ہو جائے گی۔ نیز اس سے آپ کی تصویر بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ وقت ہی پیسہ ہے تو آپ کو اپنی صلاحیتوں کو اعلیٰ مقام پر پہنچانے کے لیے اس ہفتے بلا تاخیر سبھی ضروری اقدامات یا قدم اٹھانے ہوں گے، ورنہ آپ سوچتے رہ جائیں گے اور کوئی دوسرا شخص آپ سے آگے نکل جائے گا۔ برج ثور، اس ہفتے گھریلو پریشانیاں آپ کو تناؤ دے سکتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ اپنی صحت کے معاملہ میں لاپرواہی برت سکتے ہیں، لیکن اس دوران خود اپنا علاج کرنے سے بچیں، کیونکہ دوائی پر آپ کے انحصار ہونے کے ملاب بن رہے ہیں۔ معاشی لحاظ سے آپ کے برج کے افراد کے لیے یہ ہفتہ کافی مبارک ثابت ہونے والا ہے۔ اس صورتحال میں اس دوران اپنی کوششوں میں تھوڑی بھی کمی نہ آنے دیں، کیونکہ اس وقت آپ کے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سازگار سیاروں کی حالت آپ کے لیے بہترین موقع بخش سکتے ہیں۔ اس ہفتے آپ کا بے حد جذباتی مزاج، جس کی وجہ سے آپ اپنے جذبات پر قابو رکھنے میں ناکام رہیں گے اور آپ کو گھر والوں سے تنازع ہونے کا امکان ہے۔ اس صورتحال میں آس پاس کے لوگوں سے نہ الجھنا ہی آپ کے لیے بہتر رہے گا، ورنہ آپ تنہا ہی رہ جائیں گے۔ اگر آپ کوئی سرمایہ کاری کرنے کی سوچ رہے تھے تو اس ہفتے آپ کو ایسا کچھ بھی کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ یہ وقت کام کاروبار میں سیکھنے کے لیے اچھا ہے، لہذا سرمایہ کاری کرنے کے لیے فی الحال مزید انتظار کریں۔ برج جوزہ، اس ہفتے ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کسی نیک کام میں حصہ داری نبھائیں۔ اس کے پیش نظر آپ سماجی و مذہبی رسومات میں بڑھ چڑھ کر شرکت کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ کو ذہنی سکون ہونے کے ساتھ ساتھ سماج میں بھی آپ کی ایک الگ شناخت قائم ہونے میں مدد ملے گی۔ اس پورے ہی ہفتہ آپ کو اپنی پونجی کو جمع کرتے ہوئے اس کو خرچ کرنے سے بچنا ہوگا، کیونکہ ممکن ہے اس وقت آپ کو کوئی بڑا منافع ہو اور اس کے بارے میں گھر والے آپ سے آنے والے وقت میں بات کرنے کے دوران آپ سے بینک بیلنس پوچھ لیں۔ اس صورتحال میں جب اس کا پتہ چلے گا آپ منافع کا زیادہ تر حصہ خرچ کر چکے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کو ان سے ڈانٹ تو کھانی پڑے گی، ساتھ ہی آپ کو ان کے سامنے شرمندہ بھی ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کو کوئی قریبی یا گھر کا فرد آپ کے ساتھ بے حد عجیب سلوک کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی تو محسوس ہوگی، نیز آپ ان کو سمجھانے میں تقریباً اپنا بہت سا وقت اور قوت خرچ کر سکتے ہیں۔ جن گزشتہ ادھورے کاموں کے سلسلہ میں آپ نے اپنے سینئر افسروں سے ڈانٹ کھائی تھی، ان کو آپ اس ہفتے بھی پورا نہیں کر پائیں گے، جس سے آپ کے ذہنی تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ نیز یہ اندیشہ بھی ہے کہ آپ سے یہ ذمہ داری لے کر کسی دوسرے کو دے دی جائے۔ برج سرطان، اس ہفتے آپ کو کھیل کود میں حصہ لینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ بہتر صحت والی زندگی ہی ایک اچھی اور کامیاب زندگی کا راز ہے۔ اس لیے اس بات کو یاد کرتے رہیں اور خود کو صحت مند رکھنے کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کے معاشی ذائقہ کے لحاظ سے آپ کے برج کے افراد کو ایک خاص صلاح دی جاتی ہے کہ اس ہفتے پیسہ قرض پر نہ ہی دیں اور نہ ہی کسی سے قرض لیں، کیونکہ یہ وقت آپ کو مالی منافع ملنے کا مضبوط امکان ظاہر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ اپنے جاننے والوں کو بطور قرض مال دینے کا ارادہ
کر سکتے ہیں۔ خاندان میں اس ہفتے آپ کو اپنے بھائی بہنوں کا تعاون حاصل نہیں ہوگا، جس سے آپ کو کئی اہم فیصلے لینے میں پریشانی آ سکتی ہے۔ ایسی صورتحال میں آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہیں۔ اس وقت آپ کے ذریعے ساجھیداری میں کیا گیا ہر کام آخر کار آپ کے کیریئر کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا، لیکن اس کے لیے ممکن ہے کہ بیچ بیچ میں آپ کو اپنے پارٹنروں سے مخالفت کی وجہ سے کچھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ برج اسد، اس ہفتے آپ صحت ذائچہ پر نظر ڈالیں تو اس ہفتے آپ کی صحت بہترین ہی رہے گی، جس کی وجہ سے آپ زندگی کے دیگر میدانوں میں بھی زبردست کارکردگی کر پائیں گے۔ ساتھ ہی اس دوران آپ کی ہمت اور خود اعتمادی میں اضافہ بھی نظر آئے گا، جس کے نتیجہ میں آپ اپنی زندگی سے جڑے ہر فیصلوں کو بآسانی لے سکیں گے، جن کو لینے میں آپ کو پہلے اچھی خاصی پریشانی ہو رہی تھی۔ اگر آپ نے پہلے کوئی مالی سرمایہ کاری کی تھی تو اس ہفتے وہ آپ کی پریشانی کی اصل وجہ بن سکتی ہے، کیونکہ آپ کو اس سے مالی نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آپ کے لیے بہتر یہی رہے گا کہ کوئی بھی فیصلہ لیتے وقت خوب اچھی طرح سے سوچ سمجھ لیں۔ اپنے رشتہ داروں یا دوستوں سے آپ کو اس ہفتے بات چیت اور رابطہ کرنے میں مدد ملے گی۔ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات کبھی کبھی ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہ وقت آپ کو اپنے پرانے رشتوں کو دوبارہ پروان چڑھانے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے خاص اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ اس ہفتے آپ کام کاروبار پر اپنے سینئرز جونیئرز کے ساتھ اپنے ماضی کے ہر تنازع کو ختم کر کے ان کے ساتھ اپنے رشتہ مضبوط کرنے میں کامیاب رہیں گے، جس سے آپ کی تصویر کو تو فائدہ پہنچے گا ہی، نیز آپ ایسا کر کے مستقبل میں اپنی تنخواہ میں اضافہ کے امکان بڑھانے میں کامیاب رہیں گے۔ اس ہفتے اس شخص سے دوری اختیار کریں جو آپ کا وقت برباد کر رہا ہو، پھر چاہے وہ آپ کا کوئی خاص ہی کیوں نہ ہو۔ برج سنبلہ یعنی ورگو، اس ہفتے آپ کی صحت حسب معمول سے بہتر رہے گی، جس کی وجہ سے آپ تازگی محسوس کریں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب آپ اپنے خوش مزاج رویے سے دوسروں کے ساتھ کھل کر ہنسی مذاق کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اس ہفتے محسوس ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سے لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں۔ آپ کو قرض پر مال لینے سے بچنا ہوگا، ورنہ ضرورت پڑنے پر آپ کے پاس مال کی قلت محسوس ہو سکتی ہے۔ اس لیے اپنے خرائط کو بہت زیادہ بڑھانے سے بچائیں اور ہر طرح کے معاملات کے وقت زیادہ سے زیادہ احتیاط برتیں۔ اپنے آس پاس کے اور اہم لوگوں سے تعارف بڑھانے کے لیے آپ کے ذریعہ سماجی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا اچھا موقع ثابت ہوگا، کیونکہ اس ہفتے دوسروں کو متاثر کرنے کی طاقت آپ کو کئی مثبت چیزیں دلائے گی۔ اس ہفتے آپ کے اندر جوش و خروش کا اضافہ نظر آئے گا، جس کی وجہ سے آپ آفس سے گھر آ کر بھی وہی کام کرنا پسند کریں گے، حالانکہ ایسا کر کے آپ اپنے اہل خانہ کو ناراض کر سکتے ہیں۔ برج میزان، اس ہفتے آپ کا شراب یا کسی بھی طرح کی کوئی نشیلی شے کا استعمال آپ کا بڑا نقصان کرا سکتی ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ نشے کی حالت میں کوئی اپنا قیمتی سامان کھو دیں اور آپ کو بڑا نقصان اٹھانا۔ اس ہفتے خاندان میں پیار، میل جول اور باہمی نسبت میں اچھے اضافہ ہونے کے ملاب بنتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کوئی ای میل یا پیغام اہل خانہ کے لیے اچھی خبر لائے گا، جس کی وجہ سے آپ اپنے پورے خاندان کے ساتھ مل کر ہنستے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کی محنت اور کسی بھی کام کے سلسلہ میں آپ کا جذبہ دیکھ کر لوگ آپ کو آپ کے اچھے کام کے لیے اور ملازمت میں پہچانیں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے کئی بڑے افسر ملاقات کرتے ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی کریں، جس سے آپ کی شہرت بڑھ سکے گی، نیز اس سے آپ کی آمدنی میں بھی اضافے کے ملاب بنیں گے۔ برج عقرب، اس ہفتے آپ کی خراب صحت کی وجہ سے آپ کے اندر اعتماد کی کافی کمی نظر آئے گی۔ ایسے میں آپ کو خود پر بھروسہ کرنا ہوگا کہ خود پر یقین ہی بہادری کی اصل پہچان ہوتی ہے، کیونکہ یہ بات شاید آپ بھی
اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس کی بنا پر آپ طویل عرصہ سے جاری اپنی اس بیماری سے نجات پا سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کے بورڈ کے افراد کی مالی زندگی حسب معمول سے بہتر رہے گی، کیونکہ ایک طرف جہاں انچائے خرچے آپ کو پریشان کر دیں گے وہیں کئی ذرائع سے مال کے اصول سے آپ کو ان سارے خرائط سے نجات مل سکے گی، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکان پیدا ہو سکے گی۔ اس لیے اس مبارک وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ آپ کے بچے کا انعام تقسیم تقریب میں دعوت آپ کے اور اہل خانہ کے لیے خوشنما احساس رہے گا۔ وہ آپ کی امیدوں پر کھرا اترے گا اور آپ اس کے ذریعے اپنے خواب پورے ہوتے ہوئے دیکھیں گے، جس سے آپ کی آنکھوں میں نمی صاف دیکھی جائے گی۔ اس ہفتے آپ کی آواز میں سختی دیکھی جائے گی، جس کی وجہ سے آپ کام والی جگہ یا آفس میں بیکار کی معمولی باتوں پر دوسرے کے ساتھ بحث و تکرار کرتے نظر آئیں گے، جس کا منفی اثر آپ کی تصویر کو تو خراب کرے گا ہی، نیز آپ اپنے کیریئر میں ترقی کے پیش نظر اپنے ساتھ کام کرنے والوں کا درست تعاون حاصل نہیں کر پائیں گے۔ برج قوس، اس ہفتے اپنے شریک حیات کی صحت کا اچھی طرح سے خیال رکھتے ہوئے ان کی دیکھ بھال کریں، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کا اچانک سے بیمار پڑ جانا خاندانی سکون کو اجاڑنے کے ساتھ ہی آپ کو اچھے کھان پان سے بھی محروم کر سکتا ہے۔ یہ ہفتہ معاشی زندگی کے لحاظ سے بہتر رہنے والا ہے، حالانکہ گاڑی چلانے والے افراد کو اس کو چلاتے وقت تھوڑا زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس کے تباہ ہونے سے آپ کو اس پر اپنا مال خرچ کرنا پڑے۔ اس ہفتے آپ اپنے خاندان اور دوستوں کی مدد کرتے نظر آئیں گے، لیکن آپ اپنی اس فیاضی و سخاوت کا اپنے اہل خانہ کے لوگوں کا غلط فائدہ نہ اٹھانے دیں، ورنہ آپ کو دشواریاں لاحق ہوں گی۔ لہٰذا اگر آپ ان کو کسی معاملہ میں تعاون نہیں کرنا چاہتے تو ان کو صاف بتا دیں۔ اس ہفتے آفس میں آپ کو خواہش کے مطابق اچھے نتائج نہیں ملیں گے، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کا کوئی خاص قریبی اپنے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ فریب کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو کچھ پریشانی ہفتہ کی شروعات تھوڑی سی کشمکش حالات سے بھری ہو سکتی ہیں، اور اس دوران آپ کو سب سے زیادہ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ محنت کی وجہ سے ہی آپ اپنے وسط آدھے ہفتہ کے بعد کے وقت میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ برج جدی، اس ہفتے آپ اپنے بہت سارے کاموں کو ایک ہی وقت میں نپٹانا چاہتے ہیں۔ جو بھی کام کرنا ہے وہ مشاورت سے کریں اور آپ کو سمجھوتا کرنا چاہیے، جس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو صحت اس ہفتے اچھی رہے گی۔ اس ہفتے آپ لوگوں پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں، بے بنیاد الزامات سے آپ کو بچنا ہوگا۔ اس کے علاوہ اپنے دوستوں پر اپنی کوئی رائے بھی زبردستی نہ ٹھوسیں۔ مالی لحاظ سے بات کریں تو اس ہفتے مالی حالت نارمل رہے گی، آن لائن یا بیرون ملک سے کوئی مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ برج دلو، اس ہفتے خراب صحت کی وجہ سے آپ کے اندر خود اعتمادی کی کمی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن جیسے ہی آپ حالات پر پکڑ بنانے کی کوشش شروع کریں گے آپ کی ساری گھبراہٹ غائب ہو جائے گی، اور جلد ہی آپ پائیں گے کہ آپ جس کو آپ مسئلہ سمجھ رہے تھے وہ اصل میں آپ کے من کا فریب تھا۔ اس لیے خود پر بھروسہ رکھیں اور مسلسل اپنی صحت کے معاملہ میں بیدار رکھیں۔ مال سے جڑا کوئی بھی خطرہ اٹھانے سے آپ کے برج والوں کو اس ہفتے پرہیز کرنا ہوگا۔ اس دوران آپ کو کئی جگہ سے اچانک مالی حصول کے یوگ بن رہے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت مال کا استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح سے خود کو ہر حالات کے لیے تیار کرنے کی ضرورت درپیش ہے۔ اس ہفتے سماج کے کئی بڑے لوگوں سے آپ کی ملاقات ممکن ہے، ایسے میں آپ کو بھی اس موقع کا مناسب فائدہ اٹھاتے ہوئے خود ہی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ یہ ملاقات آپ کے لیے سماج میں شان و شوکت کے ساتھ ساتھ اہل خانہ کے درمیان بھی رفاقت اور عزت کی وجہ بنے گی۔ ماضی میں کی گئی تمام سرمایہ کاری اس ہفتے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، لیکن اگر آپ پارٹنرشپ میں کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو حصہ داروں سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اس دوران ملنے والے ہر موقعوں کا
درست فائدہ اٹھانے سے محروم رہ جائیں گے۔ برج حوت، اس ہفتے اگر آپ سرکاری میدان میں سرگرم عمل ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے اہم ترین اور بہتر ہونے والا ہے، کیونکہ اس دوران آپ کو سرکار سے فائدہ اور انعام ملنے کا امکان ہے، جس سے آپ کو بڑی سطح پر منافع نصیب ہوگا۔ گھر کا کوئی بزرگ جو خراب طبیعت کی وجہ سے کافی عرصے سے پریشان تھا، اس کے لیے یہ ہفتہ بہت عمدہ رہنے والا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ ان کی اپنی صحت سے جڑے کسی سنجیدہ مسئلہ سے لمبے وقت کے بعد نجات مل سکے گی۔ اس سے گھر خاندان کی فضا میں بہتر ہوگی۔ نیز گھر والے ایک ساتھ بیٹھ کر رات کے کھانے کا مزہ لیتے ہوئے ماضی کے پرانے نقوش یاد کرتے نظر آئیں گے۔ اس ہفتے آپ کو اپنے سینئر افسران سے سیدھی طور سے بات کرنے اور اپنے سارے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کو اس بات کا بھی پتہ لگ سکتا ہے کہ آخر آپ کے باس آپ سے اتنی بے رخی سے کیوں بات کرتے ہیں۔ جو ہی آپ کو اس کے پیچھے کی اصل وجہ پتہ چلے گی، آپ کے دل کو کافی حد تک تسلی میسر ہوگی۔ حالانکہ اس دوران آپ کو ان سے بات کرتے وقت اپنے الفاظوں کو بے حد توازن کے ساتھ پیش کرنا ہوگا۔ سب سے ضروری بات، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے صدقہ و خیرات دیں، ایک تسبیح درود شریف روزانہ پڑھیں تاکہ آنے والی ہر قسم کی مسئلہ پریشانی آفتوں سے دور رہ سکیں، ان سے بچا جا سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس کریں، لائک اینڈ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔